دوستو خلیجی ممالک میں امریکی اڈے یہ ایک بوجھ تو نہیں بن گئے، اب یہ بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ دراصل اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ ایک لائبلٹی ہے یا بوجھ ہے، کیا ہے؟ ایران کے حملوں کے بعد خلیجی ممالک جنہیں ہم کھاڑی دیش بھی کہتے ہیں، خلیجی ممالک کی امریکہ پر سیکیورٹی کا انحصار، اب اس پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں جنگ شروع کرنے کے بعد انہیں سب سے بڑا حیران کن لمحہ اس وقت ملا جب ایران نے عرب خلیجی ممالک پر حملے کیے۔ یہ وہ ملک ہیں جنہیں امریکہ اپنے سب سے قریبی اور امیر اتحادی سمجھتا ہے۔ ایک سابق امریکی انٹیلیجنس افسر نے ٹرمپ کے بیان پر کہا کہ ناقابل یقین۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ پچھلے ایک سال سے کسی خیالی دنیا میں منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ خلیجی حکمرانوں نے ٹرمپ کو پہلے ہی خبردار کیا تھا اور یقیناً انہیں اپنی خفیہ بریفنگز میں بھی اس بارے میں بتایا ہوگا۔ ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاض میں تقریر کرتے ہوئے تیل اور گیس سے مالا مال خطے کے شہروں کی چمکتی ہوئی شاندار عمارتوں کی تعریف کی تھی، اور اب ایرانی ڈرون اور بیلسٹک میزائل انہی عمارتوں اور توانائی کے نظام کو نشانہ بنا رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ ترقی ممکن ہوئی تھی۔ تو سوال اب یہی ہو رہے ہیں کہ آخر اتنا زیادہ پیسہ جو عرب دنیا یعنی جو خلیجی ملک ہے یا کھاڑی کے دیش ہے جو اتنا زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے امریکہ کے فوجیوں پر، چونکہ اس نے امریکہ کو اپنے علاقے میں امریکی فوجی اڈے بنانے کا موقع دیا ہے اور کافی بڑا خرچ ہے، وہ خرچ اٹھاتی ہے، تو آخر کس کام کے؟ وہ آخر کیا ان تمام ملکوں پر بس ایک بوجھ کی طرح سے ہے؟ مئی کی اپنی تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مداخلت پسندوں پر بھی تنقید کی تھی۔ ان کے اس بیان کو نہ صرف خلیج کے عام لوگوں نے بلکہ وہاں کے امیر حکمرانوں نے بھی سراہا تھا، جو اب خطے کو خود سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی طاقت کے ذریعے جیسے سوڈان میں اور کبھی بات چیت کے ذریعے۔ لیکن اب جب امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مکمل جنگ میں شامل ہونے پر تیار نظر آتا ہے، جبکہ اس کے خلیجی اتحادی یعنی جتنے بھی کھاڑی دیش ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو امریکہ کے پارٹنرز ہیں یا ان کے لیے امریکہ کے اتحادی ہیں، تو ایرانی جوابی حملوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو اس سیکیورٹی شراکت داری کی بنیادیں ہلتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب ان عرب ملکوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیا انہوں نے اب تک کوئی بس کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ہاتھی پال رکھا تھا جو کسی کام کا نہیں ہے، جو صرف جس کے پیچھے خرچ ہی خرچ ہو رہا ہے، اور جب بات آئی عرب ملکوں کے حفاظت کی تو خود یہ جو ہے یہاں سے اپنا راستہ ناپتے دیکھے گئے اور یہ پہنچ گئے اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ ایسا خلیج کے تجزیہ کاروں کا حکام کا کہنا ہے۔ ایک خلیجی عہدیدار نے کہا ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے امریکہ نے ہماری قیادت کو یہ واضح نہیں کیا کہ اگر ہم ایران کے خلاف مکمل جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، لیکن اس قیمت سب کے سامنے ہے جو ابھی سے چکا رہے ہیں۔ حالانکہ جو ایران ان ملکوں پر حملہ کر رہا ہے، چاہے وہ کویت پر حملہ ہو یا سعودی عرب پر ہو یا بحرین پر ہو یا قطر پہ ہو یا یو اے ای پر ہو، یہ حملے دراصل امریکی جو مفادات ہیں، جو امریکن انٹرسٹس ہیں ان ملکوں میں، اسے نشانہ بنا کر ایران حملہ کر رہا ہے۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری کسی بھی ریجنل جو ہمارے اس خطے میں جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، ہمارے ان سے کوئی عذر نہیں، ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم دراصل ان نشانہ بنا رہے ہیں ان اڈوں کو جو امریکی اڈے ہیں، چونکہ ان امریکیوں نے ہم پر حملہ کیا ہے تو یہ ہمارے دشمن ہیں، تو ان امریکی اڈوں پر ہمارا نشانہ ہے۔ ایمبیسی پر بھی کچھ حملے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکی اڈے کے فوجی اگر کہیں آس پاس کسی ہوٹل میں ٹھہرے تو وہاں بھی نشانہ سادھا گیا ہے۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خلیجی ممالک امریکہ کی فوجی برتری پر شک کر رہے ہیں، وہ دراصل انہی مہنگے فضائی دفاعی نظاموں کو استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے امریکہ سے خریدے تھے تاکہ اپنے شہروں کا دفاع کر سکے۔ کچھ رہنماؤں جیسے متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای اور کے صدر جو ہیں محمد بن زائد نے جنگ کے دوران عوامی مقامات پر آ کر اپنی افواج پر اعتماد کا اظہار کیا جو امریکی فوجی سازمان استعمال کر رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظام ایران سے بچاؤ کے لیے خریدا گیا تھا، لیکن اب اسے اس جنگ کے نتیجے میں ہونے والے حملوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو امریکہ نے شروع کیا۔ آپ سوچیں، جو الائز پارٹنر ہے جس کے لیے یہ عرب ممالک لگاتار اتنی قیمت چکاتے ہیں اس امریکہ سے، اسی امریکہ کے حملے کے نتیجے میں انہیں انجام بھگتنا پڑ رہا ہے، تو آخر ان کا جو دفاعی نظام کے نام پر امریکہ کے پیچھے یا امریکہ کے فوجوں کے ساتھ کے نام پر جو خرچ اتنا بڑا خرچ ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس طرح سے اب یہ تمام ملک اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ دراصل انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ان کے لیے مشکل اب یہ ہے کہ یہ کھل کر اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، چونکہ جس طرح سے امریکہ
اور اسرائیل نے حملے کیے ایران پر، اور آیت اللہ علی خامنئی کو شہادت جو ہے وہ ان کی شہادت ہو گئی. تو ایسے میں خاص طور سے اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے، اس میں کچھ زیادہ یا کم ہر جگہ پر لگ بھگ اس خبر سے، اس امریکہ کی حرکت سے بہت زیادہ غم و غصہ ہے. یعنی عوام میں اتنا زیادہ غصہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، اور اسی لیے نہ اس بارے میں، اس حملے کے بارے میں وہ کھل کر ایران کی مخالفت کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی جو غصہ ان کا امریکہ پر ہے، چونکہ امریکہ کو بار بار متنبع کرنے کے باوجود امریکہ نے اس طرح کی حرکت کی کہ اس ایران پر سیدھا حملہ کر دیا. اور ایران پہلے سے کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم جتنے بھی اس خطے میں امریکی اڈے ہیں یا امریکی تنصیبات ہیں یا ایسے کوئی بھی بزنس انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر امریکہ کی حصہ داری ہے، ہم اسے نشانہ بنائیں گے. تو وہ کر رہا ہے، چونکہ اس کو تو اپنی جان بچانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے واقعے سے کیا مڈل ایسٹ میں جو ایک تحفظ کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے جو انحصار تھا امریکہ پر، کیا اس سوچ میں تبدیلی آئے گی؟ اور اگر اس سوچ میں تبدیلی آتی ہے واقعی، تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اسٹریٹجیکلی، پولیٹیکلی، یہ پورے خطے کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے.